کیا یہ تاثر تھا، اس طرح کی بات تواتر سے کی جاتی تھی کہ عدالتوں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، جج صاحبان کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور موجودہ جو حکومت میں لوگ ہیں یا اتحادی ہیں وہ یہ باتیں کرتے تھے جب وہ آتے تھے وہاں پہ؟ یہ تو کچھ تو ہم نے سنایا آپ کو، لیکن آپ لوگوں نے وہاں پہ کیا نوٹ کیا؟ اس لیے کہ ہر کوئی دوسرا بندہ سیاستدان آتا ہے، عدالتوں میں پیش ہوتا ہے۔ سر 1 سال پہلے کے 2 سال پہلے کے کلپس ہیں جو آپ نے ابھی پلے کیے ہیں، بات زیادہ پرانی نہیں ہے۔ اس وقت یہی لوگ ہمارے پاس آتے تھے سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں، وہاں پر بیٹھ کر یہی بات کیا کرتے تھے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، عدلیہ پر دباؤ ہے۔ شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بیانات کو جواز بنا کر اپنا ایک موقف پیش کیا جاتا تھا۔ سٹنگ جو آرمی آفیشلز تھے ان کے بارے میں کھل کر بات کی جاتی تھی۔ آج کل وہ لوگ جو اس وقت بات کیا کرتے تھے وہ آج ان تمام تر ایکٹس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ یہ بات کر رہے تھے ابھی ثاقب صاحب کہ وہ خاموش ہیں، خاموش نہیں ہیں سر، وہ تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور کھل کر ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں الٹا کہ ججز صاحبان جو ہیں یہ گلٹی ہیں، ان کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بڑے سنجیدہ نوعیت کے سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں ججز صاحبان نے اپنے اس خط کے اندر۔ جو آپ اندازہ لگائیں جو بات کر رہے ہیں کہ ویڈیو کیمراز اور ان کیمراز کے ساتھ ان یو ایس بیز میں ویڈیوز موجود ہیں جو ججز صاحبان دیکھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہیں جس کا حوالہ دیا گیا، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو ابھی وہ کمرہ عدالت میں آ کر شاید بتائیں گے ججز صاحبان کو ان کے روبرو ہو کر۔ تو اس تمام تر پہلو کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو بڑا ہی افسوسناک کردار ہے، بالخصوص ہماری جو وکلاء تنظیمیں ہیں، پاکستان بار کونسل جو 3 سال قبل 2 سال قبل اس تمام تر ایشو کے اوپر ایک پرنسپل سٹانس لے کر کھڑی تھی، آج اس نے وہاں سے ہی یوٹرن لیا ہے۔ اور اب کیونکہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اس کے سرکردہ رکن ہیں اور وہ دوسری جانب وزیر قانون بھی ہیں، تو یہ بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جس پاکستان بار کونسل نے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اور پنجاب بار کونسل نے اور بہت کاری بار ایسوسی ایشن نے جنہوں نے ویلکم کیا تھا اس کمیشن کو، ان کا کیا حال ہوگا؟ اب سپریم کورٹ تو خود جو ہے اس نے فیل کیا ہے کہ نہیں، یہ کمیشن لیگل انڈرسٹینڈنگ کا ان کا یہ عالم ہے کہ مطلب دیکھیں نا، یہ تو بہت بڑا کوشچن ہے جو آپ نے اٹھایا کہ یہ لیگل انڈرسٹینڈنگ، یا اگر یہ کوشچن اٹھایا جائے تو پھر تو بہت سارے لوگوں پہ یہ کوشچن اٹھایا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لائرز باہر تو میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ بھرپور مقدمہ لڑتے ہیں، اندر وہ آتے نہیں ہیں۔ آپ کو کوئی ایسا تاثر ملتا ہے کوریج سے وہاں پہ؟ سر اکثر اوقات یہ باتیں بالکل درست بھی ہیں کہ اکثر اوقات وکلاء جو ہیں وہ وہاں پر نہیں ہوتے، اور کچھ وکلاء کے اپنے اتنے جھمیلے ہیں کہ ان کے اپنے کیسز بھی انڈیویجول سائٹ پر لگے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ وہاں پر اس کو پریفر کرتے ہیں۔ اور اسی بات پر کور کمیٹی جو پاکستان تحریک انصاف کی ہے، وہاں پر بھی ہمیں سننے میں آیا کہ کافی اختلافات ہوئے ہیں اور وکلاء کو کافی ڈانٹ بھی پلائی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے آپ اس کو پورا نہیں کر رہے۔ کچھ سینئر وکلاء ہیں جو موجود نہیں ہوتے عدالتوں میں، اور ہائی کورٹ کو کیونکہ ثاقب صاحب کرتے ہیں ان کو زیادہ بہتر اندازہ ہوگا۔ یہ سر آج کی بات نہیں ہے، ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دیکھا ہے جب لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ تھا، سپریم کورٹ میں یہ بار بار استدعا سپریم کورٹ سے کر رہے تھے جب موسم سرما کی تعطیلات تھیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہماری درخواست سماعت کے لیے مقرر کی جائے۔ جب عدالت سماعت کے لیے درخواست مقرر کرتی تھی تو وکلاء عدالت میں نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ ان کی روایت جو ہے یہ پرانی ہو چکی ہے، اور اب یہ سلسلہ جو ہے، اور اس کی ایک بڑی وجہ جو یہ سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک کیس تو سر ہے نہیں، پاناما صرف ایک کیس تھا، یہاں پہ عمران خان کے درجنوں کیسز ہیں، اور درجنوں ہی ایسے کیسز ہیں جن میں ان کی سزائیں جو ہیں وہ اچھی خاصی بنتی ہیں، کئیوں میں تو سزا ہو بھی چکی ہے، 10 سال سے زائد ان کو سزائیں ہوئی ہیں۔ تو اس تمام تر پہلو اگر ہم دیکھیں تو ان کا بھی کچھ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان وکلاء کی بھی کتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہ اس ساری چیز کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔